السلام علیکم۔ اگلی آیت میں ہے کہ واضح غلبے کے ساتھ فرعون کی طرف اور فرعون کے سرداروں کی طرف، پس قوم کے سرداروں نے فرعون کی باتیں مانی اور فرعون کی باتیں درست نہ تھیں، چونکہ ساری قوم نے فرعون کی باتیں مانی، لہذا فرعون جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ مشرک تھا، وہ خدائی دعویٰ کرنے والا تھا اور وہ بہت بڑا کافر تھا، اور اس کے پیچھے اس کے پیروکار ہوں گے۔ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کی قیادت کرے گا اور جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا، اور فرعون کے ساتھ جو ہے جتنے فرعونی ہیں وہ پھر فرعون ان سب کو لے کر جہنم میں جائے گا، اور وہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں رکھ دی گئی ان پہ لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے لعنت ہے۔ یہ بہت ہی برا بدلہ ہے جو انہیں ملے گا۔ کن کو؟ یہ فرعون کو، یہ کافر کو، یہ فاسق فاجر کو، یہ بدبخت، یہ جو ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی جہنم رسید کرے گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ہم اسے آپ پر بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ گئی ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی گناہ کرتے تھے، تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا وہ پوجتے تھے، وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہارے رب کا حکم آیا، اور ان سے ان کے ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو، یعنی جب بستی والے گنہگار ہوں، بے شک اللہ کی پکڑ شدید ہے، دردناک ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ یہ وہ دن ہے جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے، یہ وہ دن ہے جب لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو، جب بستی والے گنہگار ہوں، بے شک اللہ کی پکڑ شدید ہے، دردناک ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ یہ وہ دن ہے جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے، یہ وہ دن ہے جب لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ ہم تو ایک محدود اور مقررہ مدت تک مہلت دیتے ہیں، کل بروز قیامت جس دن وہ دن آئے گا، اس دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ اس دن بعض لوگ بدبخت ہوں گے اور بعض لوگ خوشبخت ہوں گے، پس بہرحال جو بدبخت ہوں گے جہنم میں ہوں گے۔ اس جہنم میں وہ گدھے کی طرح چیخنا چلانا کریں گے، اور وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا اتنا اور زیادہ رہیں گے، اور اس زیادتی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ بے شک تمہارا رب جو چاہے کرے، وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جب تک آسمان و زمین رہے، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا اتنا اور زیادہ رہیں گے، اس زیادتی کی کچھ انتہا نہیں۔ یعنی ہمیشہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اگلی آیت میں یہ بخشش کبھی ختم نہ ہوگی، تو اے سننے والے دھوکے میں نہ پڑ اس سے جس سے یہ پوجتے ہیں، بے شک یہ اس بت پرست پر یہ عذاب دیے جائیں گے، جیسا کہ پہلی امتیں عذاب میں گرفتار ہوئیں، یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا کہ پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے، اور بے شک ضرور بضرور ان کے حصے کے مطابق انہیں حصہ دیں گے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب عطا فرمائی، مگر کئی لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر اللہ کی طرف سے کلمہ یعنی کلام فیصلہ سبقت نہ لے گیا ہوتا تو ضرور ان کے درمیان معاملہ ختم کر دیا جاتا۔ اور بے شک یہ لوگ اس قیامت کے بارے میں اور ان باتوں کے بارے میں ضرور شک میں مبتلا ہیں، اور بے شک
تمام کے تمام کو آپ کا رب پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ بس آپ قائم و دائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور جو مسلمان آپ کے ساتھ تائب ہوئے وہ بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اے مسلمانوں تم سرکشی نہ کرو، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، تم سرکشی نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو۔ اور اے مسلمانوں ظالموں کی طرف تم نہ جھکنا، ان کی طرف تم مائل نہ ہونا، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوڑے گی، ہے نا، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی کیا؟ اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کنارے، یعنی جو ہے فجر ظہر، اور رات کے فجر ہے نا ظہر عصر، اور رات کے کناروں میں یعنی مغرب اور عشاء، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور صبر کرو، پس بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ پچھلی قوموں میں ایسے لوگ باقی رہتے کہ جو نیکی کرنے والے ہوتے، زمین میں وہ فساد سے روکتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اگلی آیت میں ہاں تھوڑے ایسے لوگ رہے، اکثریت گنہگار ہو گئی، ظالم اسی چیز کے پیچھے پڑ گئے جو چیزیں انہیں دی گئیں، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔ اور اگلی آیت میں، اور اگر آپ کا رب چاہتا سب لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، یعنی سب نیک ہو جاتے، اور ہمیشہ یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا وہ متفق رہیں گے، اس پر دین میں اختلاف نہ کریں گے۔ اور لوگ اس لیے بنائے ہیں، اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے۔ آپ کے رب کے کلمات پورے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرور بضرور جنات اور انسانوں سے ان تمام میں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور یہ تمام آپ پر انبیاء کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جس سے ہم آپ کے دل کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اس صورت میں حق آپ کے پاس آ گیا، اور نصیحت مومنوں کے لیے کہ وہ انہیں اللہ کی یاد دلائے۔ اور اگلی آیت میں، اے محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، بے شک ہم بھی نیک عمل کرنے والے ہیں، تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور یوم جزا آئے گا، اور اچھوں کے لیے جنت اور بروں کو جہنم۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے غیب ہیں، اور اس کے بتائے بغیر نہیں جان سکتے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، یعنی سارا اختیار، ساری قدرت، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں جو اے لوگوں تم کام کرتے ہو۔ سورہ ہود مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اسی طرح جو ہے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور سب قوم نے ایک ہی دعوت دی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کے سوا کوئی ساجی نہیں، وہ تمام باتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ یعنی یہ مکی صورتیں ہیں، مکے میں جو نازل ہوئی صورتیں، ان تمام صورتوں میں جو ہے خاص کر مشرکین مکہ اور اس سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ان کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور شرک و کفر کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو، یہی سچا دین ہے، یہی سچا مذہب ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، جو لوگ کافر و مشرک ہیں
ان کو جو ہے ان کے دل میں اللہ کو کی وحدانیت کا اعلان کر دے. اور جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نمازوں کو قائم کرو. تم اگر نیکی کرو گے، تم اگر نماز کو قائم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، اور وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.